رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن with تجوید کورس لیسن نمبر 18۔ آج کے اس لیسن میں انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کو دیکھیں گے، اس کی تجوید، ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی فضیلت کو جانیں گے، اور اس میں ایک چھوٹا سا قاعدہ حمزہ وصل کا دیکھیں گے۔ آیت الکرسی کا فضیلت ہم حدیث کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ بخاری کی حدیث نمبر 2311 میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان قریب نہیں آ سکتا پھر آپ کے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس حدیث کا نچوڑ سا بتا دیا ہے۔ تو رات میں جب ہم آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو ساری رات ہمارے پاس جو ہے نگران فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور پھر ہمارے پاس شیطان نہیں آ سکتا۔ کہ آیت الکرسی ہم جب پڑھ لیں تو پھر ہماری حفاظت ہو جاتی ہے شیطان سے، مال محفوظ ہو جاتا ہے، ہمارا جو ہے گھر بار وہ محفوظ رہتا ہے۔ مال جان کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد مال، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلی جاتی ہے۔ تو اس کو اپنی روٹین بنائیں، آیت الکرسی کو پڑھیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو مرنے کے بعد اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت الکرسی اپنی ہیبٹ بنائیں، اس کو پڑھیں اور فرض نماز کے بعد لازمی پڑھیں، رات کو سوتے وقت پڑھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ خود کو شیطان سے بچا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ سکیں۔ آیت الکرسی سامنے آپ کے سلائیڈ پر شو ہو رہی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، تیسرے پارے کے سٹارٹ میں آیت الکرسی آتی ہے۔ تو اب ہم اس کی تجوید دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں اللہ، اس میں لام موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس میں اب تجوید دیکھیں کہ لام موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور آگے جو لا آ رہا ہے اس کے اوپر مد ہے، ٹھیک ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ اللہ ہا، ٹھیک ہے، ہا یہ ہا نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اب آگے دیکھیں چھوٹا سا جیم آ رہا ہے۔ ہم نے جو رولز آف سٹاپنگ پڑھے تھے، وقف کی علامات جو تھیں، وہ جیم کیا ہے ادھر کہ ہم لوگ یہاں پر وقف کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ٹھہریں گے ہم وقف کریں گے تب کیسے ہم پڑھیں گے، اور اگر وقف نہیں کریں گے تب ہم کیسے پڑھیں گے، اور ادھر ہی ہمارے پاس حمزہ وصل کا قاعدہ آئے گا۔ تو دیکھیں اگر میں وقف کروں گی تو میں کیسے پڑھوں گی؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ وقف کی صورت میں نے ہو پڑھا ہے اور واو اینڈ پر واو کو ساکن کر دیا، اور یہ پھر کیا بن گیا؟ واو مدہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو ہم اس کو تھوڑا لمبا کریں گے، اللہ، اور پھر آگے حمزہ کے اوپر زبر پڑھیں گے اور لام ساتھ ملا کے الحی القیوم، اس طرح پڑھیں گے۔ یہ تھا وقف کی صورت میں۔ اگر ہم وقف نہیں کرتے ہیں تو اسے ایسے پڑھیں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو دیکھا آپ نے یہاں پر کہ میں نے ہول پڑھا ہے، واو کو لام کے ساتھ ملایا، درمیان میں سے جو الف کے اوپر زبر تھی اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا حمزہ وصل، ہم نے وصل کیا یہاں پر۔ تو اب حمزہ وصل کا قاعدہ سن لیں کہ یہ کیا ہے۔ حمزہ وصل یہ کنیکٹ کرنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وصل کی صورت میں الف کے اوپر ہم اعراب کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کچھ نہیں پڑھتے ہیں۔ اس صورت میں وصل کی صورت میں الف کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا آیت الکرسی میں، جب ہم لوگ نے وقف کیے بغیر پڑھا، ہول پڑھا، ٹھیک ہے، تو یہ جو الف تھا یہاں پر یہ حمزہ وصل تھا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے وصل کر دیا، اس الف کے اوپر جو زبر ہے اس الف کو گرا دیا۔ وقف جب ہم لوگوں نے نہیں کیا تو واو کو لام کے ساتھ ملایا ہم نے۔ لیکن اگر ہم وقف کریں گے تو اگلے حرف کو الف پر اعراب لگا کر پڑھیں گے، کیسے؟ الحی القیوم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے کو سورۃ الفاتحہ کی آیات کے ذریعے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے شعور سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جو الف جس کے نیچے ہمارے پاس انڈر لائن ہوا آ رہا ہے الف، یہ حمزہ وصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ ربل میں دیکھیں با کو لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، ربل، اس میں درمیان والا جو الف ہے یہ حمزہ وصل ہے، یہ گر گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں پڑھتے۔ ربل پڑھیں گے، با کو لام کے ساتھ ملایا، تو یہ حمزہ وصل کیا ہے؟ کنیکٹ کرنا ہے، ملانا ہے۔ جیسے الرحمن الرحیم ہے نا، اسے اگر ہم اس آیت کو اکیلے پڑھیں الرحمن الرحیم تو الف کے اوپر زبر پڑھ کر روا کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، رحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الف کو روا کے ساتھ ملائیں گے، پھر پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ لیکن اگر ہم لوگ پچھلی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ وصل کریں گے، رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طریقے سے پڑھیں گے۔
نون کو روا کے ساتھ ملا دیں گے اور درمیان میں جو الف ہوگا وہ گر جائے گا، وہ میوٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ہائیڈ ہو جائے گا، وہ حمزہ وصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو وصل کر دیا گیا ہے۔ تو پھر سے پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ہم نے حمزہ وصل کیا وقف کیے بغیر۔ جب ہم پڑھیں گے تو کنیکٹ کریں گے، ملا کر پڑھیں گے، الف جو ہوگا وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم وقف کریں گے، ٹھیک ہے، تو الف جو ہے اس کو روا کے ساتھ ملائیں گے، الف کے اوپر اعراب پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ تو یہ تھا حمزہ وصل کا قاعدہ، بہت آسان ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ہم نے یہاں پر آیت الکرسی میں پڑھنا ہے، پڑھیں گے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر حمزہ وصل کریں گے، کیسے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ٹھیک ہے، وقف نہیں کیا ہم نے، حمزہ وصل کیا، واو کو لام کے ساتھ ملا دیا، اس طریقے سے۔ اگر ہم لوگ وقف کرتے تو ایسے پڑھتے اللہ اور آگے الحی القیوم پڑھتے۔ تو یہ تھا حمزہ وصل کا قاعدہ، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس سے آگے ہم تجوید دیکھتے ہیں۔ لا تأخذوہ، لا تأخذوہ، لا کو تھوڑا لمبا کریں گے کیونکہ الف مدہ ہے۔ تا جو پچھلے لیسن میں ہم نے لیسن نمبر 16 میں قاعدہ پڑھا تھا، حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آئے گی، ٹھیک ہے، چھوٹی سی جزم کا سائن آئے گا تو ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ایسے جہاں پر تا کے بعد دیکھیں حمزہ کے اوپر چھوٹا سا جزم کا سائن ہے تو اس کو ہم لوگ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، لا تأخذوہ، خو کی آواز اور ذال کی آواز، ہاں آگے، ٹھیک ہے، ذال کی آواز میں سیٹی نہیں ہونی چاہیے، خو بہت موٹا پڑھیں گے، لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم۔ اب یہ دیکھیں سنۃ، یہاں پر جو ہے یہاں پر ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد واو ہے یہ حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر ادغام پلس گنہ ہوگا، سنۃ ولا نوم۔ تو ہے آگے یہاں پر ہم وقف کریں گے، ٹھیک ہے، وقف کرنا یہاں پر بہتر ہے۔ اس سے آگے دیکھیں لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ٹھیک ہے، یہاں پر میم کے اوپر کھڑا زبر، واو کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لمبا کریں گے، اور ما جو ہے اس کو بھی لمبا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے، اور آگے واد کی آواز ہے، واد، رو بھی موٹا پڑھیں گے، واد بھی موٹا پڑھیں گے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ٹھیک ہے، ما ذا الذی، یہاں پر دیکھیں ما کیوں میں نے کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد ذال ہے اور ذال حروف اخفا میں سے ہیں، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ اپلائی ہوگا، ما ذا الذی۔ یہاں پر ایک بات سیکھ لیں کہ غنہ میں جو ہے ہم لوگ آواز جو ہے اس میں غنہ کی آواز میں زبان اوپر ٹچ ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے، من، یہ میں نے غنہ کیا، اس میں نون کی آواز میری زبان جو ہے اوپر ٹچ ہوئی ہے، لیکن اخفا میں زبان اوپر ٹچ نہیں ہوتی، اخفا پہ ہم آواز کو چھپاتے ہیں، اخفا میں پراپر غنہ نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے رولز پڑھے تھے پیچھے نون تنوین اور ساکن میں، اس میں اخفا کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا بس یہ سمجھیں کہ اخفا میں جو ہے آواز آپ کی زبان اوپر نہیں لگتی، ٹھیک ہے، تو اس کے آواز کو چھپائیں گے، ٹھیک ہے، پراپر ادا نہیں کرنا، من اس طرح نہیں پڑھیں گے، ما ذا الذی، ٹھیک ہے، ذی یا مدہ ہے یہاں پر، اس کو لمبا کریں گے، ما ذا الذی یشفع عندہ، عین کی آواز کو بہت اچھے سے ادا کریں، اور آگے پھر سے عین، نون ساکن کے بعد دال ہے، یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر بھی اخفا کریں گے، عندہ، ہاں کے اوپر الٹا پیش بھی ہے اور مد بھی ہے، تو اس کو لمبا کریں گے، ما ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ٹھیک ہے، ہاں اینڈ پر کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما، لمبا کریں گے، بین، یا لین ہے یہاں پر، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، بئی، اس کو آدھے الف کے برابر لمبا کریں گے، ما بین ایدیہم، ای میں یا لین ہے، دی میں یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، ای کو آدھے الف کے برابر لمبا کریں گے، دی کو ایک الف کے برابر، ایدیہم وما خلفہم، خو وما خلفہم، ولا یحیطون،
تو بہت موٹا پڑھیں گے، ہا کی آواز کو اچھے سے ادا کریں، ولا یحیطون، ہی کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، یا مدہ ہے یہاں پر، ولا یحیطون بشیء من علمہ، بشیء من علمہ، یہاں پر جو ہم نے کیا یہاں پر اب ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، حمزہ دو زیر ان تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اور میم کے اوپر شد بھی ہے، ٹھیک ہے، ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے یہاں پر شد آ گئی تو ادغام کا قاعدہ اپلائی ہوگا، دیکھنا کیا ہے یہاں پر غنہ ہوگا یا نہیں، تو یہ حروف جر منون میں سے میم ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہم اسے ایسے پڑھیں گے بشیء من علمہ، اور آگے من نون ساکن کے بعد عین ہے تو یہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ اپلائی ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد عین جو ہے یہ عین حروف حلقی ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے ہم لوگ، آواز کو واضح پڑھیں گے، بشیء من علمہ الا بما شاء۔ وقف کی صورت میں جب حمزہ کے اوپر جزم سائن آ جائے گا تو ہم نے پڑھا ہے پیچھے رول کہ جب بھی حمزہ پر جزم آئے گا تو ہم اس پر جھٹکا دیں گے، وقف کیا اور اینڈ والا حرف پر زبر تھا اس کو جزم میں بدل دیا، اور پھر اس طرح سے حمزہ کے اوپر جزم جب آئی تو ہم نے اس پر کیا کیا، جھٹکا دیں گے، تو وقف کرتے ہوئے ہم لوگ تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات، وسع کرسیہ السماوات، عین کی آواز کو ادا کریں اور را موٹا پڑھیں گے، یہاں پر زبر زیر کو لمبا نہیں کرنا، وسع کرسیہ السماوات، ما وا اس پہ کھڑا زبر اس کو لمبا کریں گے، والارض، را اور واد موٹا پڑھیں گے، ولا یؤودہ، او کو لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے، ولا یؤودہ حفظہما، حفظہما، یہاں پر وا ہے، وا بھی موٹا پڑھیں گے، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، عین کی آواز کو ادا کریں اچھے سے، اور آگے غیم ہے، وا کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ تھا ہمارے پاس آیت الکرسی کی تجوید، اب ہم اس پورے کو شروع سے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے پورا تجوید کی جو سورہ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے ہٹے ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کے آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ تو الحمدللہ ہم نے آیت الکرسی کی تجوید بھی سیکھ لی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور صورت کے ذریعے تجوید کی پریکٹس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔